مجھے وہ کسی حالت میں بھی چاہیے، بتاؤ کدھر ہے وہ مقابل کے چہرے پر جھکتا دھاڑا تھا۔ تمہیں وہ کبھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے تم اسے۔ وہ اس کے چہرے کے پاس دھاڑا، جبکہ وہ آنکھیں بند کر کے غصے سے دور ہوا تھا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں سے پیٹنے لگا تھا۔ میں نے کہا تھا وہ لڑکی کہیں نہیں جانی چاہیے، وہ لڑکی میرا جنون ہے، میری ضد ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کی جان لے لوں گا، لیکن تم لوگوں کو شاید میری بات مذاق لگی تھی۔ مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ کسی بھی حالت میں چاہیے۔ وہ نیم پاگل ہوتا دھاڑا تھا، جبکہ اس کی دھاڑ سن کر نیچے زمین پر گرے اس لڑکی کے ماں باپ سہم گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آج وہ لوگ نہیں بچیں گے، کیونکہ جس انسان سے وہ دشمنی مول لے چکے تھے وہ انسان کبھی کسی کو نہیں بخشتا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینے کا عادی تھا، وہ اپنی چیز کو لوگوں کے حلق سے نکال لیا کرتا تھا۔ بولو! وہ اس کے باپ کی پیشانی پر گن رکھتا دھاڑا تھا۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو یاد رکھیں اس کا آپ کے سیاسی معاملات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ان لوگوں کو ہم دیکھ لیں گے، آپ کو وہ لڑکی مل جائے گی، ہم ان سے اگلواتے ہیں کہ وہ لڑکی کدھر ہے۔ اس کے خاص آدمی نے اسے روکنا چاہا۔ مار دو، لیکن یاد رکھو تمہیں ہماری بیٹی کبھی نہیں ملنے والی، نہیں ملے گی۔ اس کا باپ دھاڑا تھا۔ زریاب نے اپنی گن لوڈ کی تھی اور اگلے لمحے وہاں گولی چلنے کی آواز گونجی تھی۔ ساتھ ہی اس کی بیوی کی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور پھر دوسری گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد وہاں صرف موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا تھا، اس سے کوئی ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی زمین بوس ہوتی، زریاب نے اسے تھام لیا۔ وہ لڑکی حسن کا ایک شاہکار تھی۔ اس کی رنگت دودھیاں، آنکھیں جیسی جھیل کی گہرائی سمیٹے ہوئے اور ماتھے پر بکھری لٹیں اس کے معصوم چہرے پر پہرا دے رہی تھی۔ زریاب ایک لمحے کے لیے اس کی سحر انگیز خوبصورتی میں کھو کر رہ گیا۔ وہ فوراً اس کی گرفت سے دور ہوئی، جبکہ اس لڑکی کا یوں خود سے دور ہونا زریاب کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ کہاں لڑکیاں اس کے آس پاس ہمیشہ گھوما کرتی تھیں، اس کے ایک لمس کے لیے تڑپ جایا کرتی تھی، اور کہاں یہ لڑکی جس نے چھوتے ہی دوری اختیار کر لی تھی۔ زریاب نے اپنے لب بھیج لیے۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ احترام سے سر جھکا کر کہتی وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ زریاب کو حیرت ہوئی کہ اس نے پلٹ کر ایک نظر اس وجہ نوجوان کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ سر آپ یہاں، آپ کے بابا گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے خاص آدمی نے آ کر کہا۔ زریاب نے اپنے لہجے میں سختی سمیٹی۔ بس بابا کی ضد تھی کہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں، انفیکٹ زبردستی کروا بھی دیا۔ میرا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے یہ یونیورسٹی اچھی لگنے لگی ہے۔ اس نے اس سمیت دیکھ کر کہا جس سمیت وہ گڑی تھی۔ وہ لڑکی جا رہی ہے نا؟ زریاب نے اشارہ کیا تو اس کے خاص آدمی نے اس لڑکی کو دیکھا۔ جی سر۔ اس کے بارے میں ساری معلومات نکال کر دو مجھے، کون ہے، کہاں رہتی ہے، اور اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ تعلق میں ہے تو اس لڑکی کو مار دو۔ وہ یہ کہہ کر سوار لہجے میں یونیورسٹی کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ آدمی اس لڑکی کی طرف بھاگا۔ وہ لڑکی بالکل انجان تھی کہ اس کے سر پر ایک نیا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ السلام علیکم بابا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ وعلیکم السلام۔ دیکھ رہا ہوں آج کل بہت سی فضول ایکٹیویٹیز میں دکھائی دینے لگے ہو تم۔ یاد رکھو تمہاری ہر ایکٹیویٹی کا ہماری سیاست بابا بس کر دیں۔ یہ سیاست کھیلنا تھک چکا ہوں میں۔ یہاں نہ جاؤں، وہاں نہ جاؤں، اوپر تمہیں خطرہ ہے، ہر طرف گارڈز۔ مجھے میری زندگی کا حق ہے یا نہیں؟ اس نے فوراً اپنے باپ کی بات کاٹ کر کہا۔ شاہویر دادا نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اپنے بیٹے کو دکھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہو، لیکن تم میری اکلوتی اولاد ہو اور میں تمہارے معاملے میں ذرا بھی لاپرواہی نہیں برت سکتا۔ سیدھا کہیں کہ آپ ماما سے ڈرتے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ زریاب نے کندھے اچکا کر بولا، ہاں بھائی، جب بیوی اتنی خوبصورت ہو تو اس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ وہ کھوئی کھوئی سی انداز میں بولے، جس پر زریاب نے ماتھے پر ہاتھ ڈال کر انہیں دیکھا۔ او کم آن، اب یہاں شروع نہ ہو جائے گا ڈیڈ پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ شاہویر داد کا قہقہا گاڑی میں گونجا۔ اچھا ویسے تم نے بتایا تھا نا، تمہاری شادی میں نے ایک دوست کی بیٹی سے طے کر دی ہے، بہت خوبصورت ہے وہ لڑکی۔ شادی کے نام پر زریاب کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں کر لوں گا۔ وہ لاپرواہی سے بول کر موبائل اٹھا کر اس پر انگلیاں چلانے لگا۔
اس کی اتنی فرما برداری پر شاہویر داد بھی ششدر رہ گئے۔ وہ لڑکا جو کبھی بنا ضد کیے کسی کی بات نہ مانتا تھا، آج وہ بنا کچھ کہے مان گیا تھا۔ دال میں ضرور کچھ کالا تھا، لیکن فی الحال انہوں نے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک دفعہ اگر نیوز چینلز پر یہ بات آ گئی کہ شاہویر داد کے بیٹے زریاب داد کی شادی طے ہو گئی ہے تو زریاب بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ شاہویر داد مسکرائے اور موبائل نکال کر اپنے پی اے کو کال لگائی۔ تیاریاں شروع کرو، زریاب مان گیا ہے، انہوں نے اتنا کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ زریاب جانتا تھا کہ وہ پہلے ہی سب کچھ طے کر چکے ہیں، اس لیے اس نے بحث نہ کی، کیونکہ شاہویر داد ہمیشہ اپنی منمانی کرنے کے عادی تھے۔ اگر وہ منع بھی کر دیتا تو کوئی فائدہ نہ ہونا تھا۔ زریاب کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور وہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ یونیورسٹی سے نکل کر سامیہ جب اپنے گھر کی چھوٹی سی گلی میں داخل ہوئی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی پشت پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا، مگر وہاں سوائے ایک کالی شیشے والی گاڑی کے کچھ نہ تھا، جو آہستہ سے مڑ گئی۔ سامیہ کا گھر ایک متوسط طبقے کا صاف ستھرا مکان تھا، جہاں صحن میں لگی چنبیلی کی بیل فضا کو مہکائے رکھتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے والد، جو ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے، اخبار پڑھ رہے تھے اور ماں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ آ گئی میری بچی، آج اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ ماں نے اس کا اتراوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ سامیہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں امی، بس یونیورسٹی میں پہلا دن تھا نا، شاید اس لیے تھک گئی ہوں، پر پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کے والد نے چشمہ اتار کر تشویش سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ انہوں نے خاموشی سے ارادہ کیا کہ وہ کل خود سامیہ کو چھوڑنے جائیں گے۔ زریاب داد کے پرتعیش کمرے میں صرف ایک مدھم روشنی جل رہی تھی۔ میز پر سامیہ کی تمام معلومات بکھری پڑی تھیں، جو اس کے خاص آدمی اصغر نے لا کر دی تھی۔ سامیہ نام پہ حسن کی طرح مکمل ہے۔ زریاب نے اس کی ایک تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس نے کینوس اٹھایا اور رنگوں سے کھیلنا شروع کیا۔ وہ ایک ماہر پینٹر تو نہیں تھا، مگر سامیہ کا عکس اس کے ذہن پر ایسا نقش تھا کہ اس کے ہاتھ خود بخود چلنے لگے۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد کینوس پر سامیہ کی وہی جھیل جیسی آنکھیں ابھر آئیں، جن میں خوف اور معصومیت کی جھلک تھی۔ زریاب نے برش رکھ کر دیوانہ وار ہنستے ہوئے اپنی تخلیق کو دیکھا۔ وہ اسے اب صرف ایک لڑکی نہیں، اپنی انا کی جیت سمجھ رہا تھا۔ تم صرف میری ہو، میری طرف سے کی گئی تمہاری لاپرواہی مجھے بہائی ہے، لڑکی۔ وہ کینوس پر بنی تصویر کے لبوں پر جھکا اور آنکھیں موند لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سامیہ کا وہی پتہ لہرایا جو اس نے دیکھا تھا۔ اسے اپنے لبوں پر لمس محسوس ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہوا اور اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ اگلے چند دن سامیہ کے لیے ڈراؤنے خواب جیسے تھے۔ وہ جہاں جاتی اسے وہی کالی گاڑی یا وہی مخصوص چہرے نظر آتے۔ اس کے والد نے جب خود صورتحال کا جائزہ لیا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے دور سے زریاب داد کو اپنی گاڑی میں بیٹھے سامیہ کی طرف دیکھتے پایا۔ وہ شاہویر داد اور ان کے بیٹے کے سیاسی اثر و رسوخ اور ان کی صفاقی سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر زریاب کی نظر ان کی بیٹی پر پڑ گئی ہے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک طاقتور وڈیرا اور سیاستدان کا بیٹا تھا، جس کے لیے قانون موم کی ناک تھا۔ وہ ابھی گھر لوٹے تھے اور سیدھا کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ آخر زریاب کی میری بیٹی پر نظر کیسے پڑ گئی؟ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کرسی پر ڈھیر ہو گئے تھے، جبکہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب انہوں نے پہلی دفعہ زریاب کی درندگی دیکھی تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی ایک درندہ تھا، تو اب تو وہ ایک بالغ نوجوان ہو چکا تھا۔ خدا جانے اب اس کی شخصیت کیسی ہو گئی ہوگی۔ کچھ سال پہلے کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جب وہ رات کی ڈیوٹی کر رہے تھے اور وہاں زریاب دکھائی دیا تھا۔ وہ زریاب کی پسندیدہ گاڑی تھی جس پر کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ آخر تم نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ زریاب دھاڑا تھا، جبکہ اس کے پیچھے اس کا باپ شاہویر داد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زریاب نے اپنی گن نکالی اور اس شخص کی پیشانی پر ٹکا دی، لیکن اگلے ہی پل اس نے گن کے پچھلے حصے سے اس کے سر پر اس قدر تیز وار کیے کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور مقابل وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اگر میری پسندیدہ چیز پر کوئی نظر بھی ڈالے گا تو میں اس کی جان لے لوں گا، زریاب نے غصے سے کہہ کر ایک نظر وہاں پڑے زخمی آدمی پر ڈالی اور پھر ایک حقارت بڑی نظر وہاں کھڑے سامیہ کے والد پر ڈالی۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی فاتحانہ انداز سے پلٹ گیا تھا۔
وہاں کھڑے کسی بھی سرکاری ملازم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے روک سکے یا زریاب کو اپنی گرفت میں لے سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ طاقتور سیاستدان شاہویر داد کا بیٹا ہے اور زریاب داد پر کوئی بھول کر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ حویلی میں جشن کا سماں تھا، ہر طرف روشنیوں اور پھولوں کی سجاوٹ ہو رہی تھی۔ زریاب داد کی شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے جاری تھیں، مگر دلہا کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر یونیورسٹی گیا، جہاں اس نے سامیہ کو روکنے کی کوشش کی۔ سامیہ، ایک منٹ، میری بات سنو، زریاب نے اس کا راستہ روکتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا۔ سامیہ نے نظر جھکائے، دوری اختیار کی اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، دیکھیے، میں کسی اجنبی سے بات نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے دوستی میں کوئی دلچسپی ہے، براہ کرم میرا راستہ چھوڑیے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کا یہ انداز، یہ غرور اور یہ پاکیزگی زریاب کے دل میں اتر گئی۔ اسے وہ لڑکیاں زہر لگنے لگی جو اس کے اشارے پر ناچتی تھیں۔ سامیہ کی یہی دوری اسے اس کے اور قریب لے آئی۔ اس دن کے بعد سے سامیہ یونی نہیں آئی تھی۔ جب 2-3 دن تک سامیہ یونیورسٹی نہ آئی تو زریاب کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اپنے گارڈز کے لاؤ لشکر کے ساتھ سیدھا سامیہ کے محلے میں جا پہنچا، جہاں اس جیسی مہنگی گاڑیوں کا آنا ہی کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ سامیہ کے والد نے جیسے دروازہ کھولا، سامنے زریاب داد کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے لرزتی آواز سے پوچھا۔ زریاب بنا اجازت گھر کے اندر داخل ہوا اور صوفے پر فاتحانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ آپ کی بیٹی یونیورسٹی نہیں آ رہی تو سوچا میں خود خیریت معلوم کرنے آ جاؤں۔ سامیہ کے والد ہمت جمع کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو زریاب داد، تم ایک بہت بڑے انسان ہو، سیاستدان کے بیٹے ہو، ہم چھوٹے لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ ہم اتنے اونچے خواب نہیں دیکھتے ہیں جہاں ہماری عزت نیلام ہو جائے، خدا کے لیے ہمیں بخش دو۔ زریاب کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے سامیہ کے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے سکون سے کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں سامیہ کی عزت نیلام کرنے نہیں، اسے اپنی عزت بنانے آیا ہوں۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور زریاب داد جس چیز سے محبت کرتا ہے اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن تمہاری اپنی شادی ہو رہی ہے۔ سامیہ کے والد دھاڑے۔ زریاب کھڑا ہوا اور اپنے لباس کو جھاڑتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، شادی جہاں ہونی ہے ہوگی، مگر سامیہ میری ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے اور درخواست نہیں۔ کل میں دوبارہ آؤں گا اور اپنی بارات لانے کے بجائے آپ کی بیٹی کو نگاہ کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تیار رکھیے گا، کیونکہ انکار کی صورت میں جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ وہ یہ کہہ کر مڑا اور باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے سامیہ کے والد ساکت کھڑے رہ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ زریاب کی ہاں کے پیچھے کتنی قبریں چھپی ہوئی ہیں۔ اسی رات انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ سامیہ کو کسی بھی قیمت پر یہاں سے غائب کرنا ہے۔ زریاب کے جانے کے بعد گھر کی فضا میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ سامیہ کے والد نڈھال ہو کر وہیں پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سامیہ کی ماں، جو باورچی خانے کے دروازے سے لگ کر سب سن رہی تھی، لرزتے قدموں سے باہر آئیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ کل آ کر ہماری بچی کو لے جائے گا۔ انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ ان کے والد نے گلو گیر لہجے میں جواب دیا، وہ زریاب داد ہے، اس نے جو کہا ہے وہ کر کر رہے گا۔ ہم پولیس کے پاس نہیں جا سکتے، کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، وہ درندہ ہے، وہ سامیہ کو تباہ کر دے گا۔ سامیہ کی ماں کے چہرے پر اچانک ایک عزم ابھرا، نہیں، میں اپنی کلی کو اس آگ میں جھونکنے کے بجائے اس مٹی میں ملا دوں گی، مگر اس درندے کے ہاتھ نہیں آنے دوں گی۔ میں اسے یہاں سے نکالنا ہوگا، اور ابھی اور اسی وقت۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور رات کے پچھلے پہر جب محلہ سو رہا تھا، سامیہ کی ماں نے اسے جگایا۔ سامیہ کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف خوف تھا۔ اسے کچھ بتائے بغیر اس چھوٹے سے بیگ میں اس کے 2-3 جوڑے رکھے اور اس کے سر پر چادر ڈال دی۔ امی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سامیہ نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ وہاں جہاں زریاب کا سایہ بھی نہ پہنچ سکے۔ اس کی ماں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے لے کر شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں واسع ایک پرانی حویلی نما مکان کے سامنے پہنچی، جہاں روشنیاں مدھم تھیں اور ڈھولک کی دور سے آتی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ گرو کا ٹھکانہ تھا، ایک ایسا خواجہ سرا جس کی جان سامیہ کی ماں نے سالوں پہلے ایک حادثے میں بچائی تھی۔ سامیہ کی ماں نے جا کر دروازہ بجایا، دروازہ کھلا اور سامنے بھاری بھرکم وجود والی گرو کھڑی تھی۔ سامیہ کی ماں نے گرو کے ہاتھ تھام لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولنے لگی، گرو، میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع
تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اسے چھپا لو، اسے دنیا کی نظروں سے اجھل کر دو۔ ایک کتا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کی بو سونگھتا ہوا یہاں تک آ جائے گا۔ اس کا حلیہ بدل دو، اس کی پہچان مٹا دو، لیکن اسے بچا لو۔ گرو نے سامیہ کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی ماں کی بے بسی کو۔ تم فکر نہ کرو بہن، آج سے یہ سامیہ نہیں، میری لاڈو ہے۔ اس کا ایسا روپ بدلوں گی کہ اس کا اپنا باپ بھی اسے نہ پہچان سکے۔ زریاب داد تو کیا چیز ہے! وہ بولی تو سامیہ نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ماما، آپ مجھے مجرموں کی طرح چھپا کر کیوں رکھ رہی ہیں؟ ہم مقابلہ کریں گے نا اس کا؟ سامیہ روتے ہوئے بولی تھی، میری بچی، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم ان جیسے امیر زادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس تم اپنا خیال رکھنا، ہم ملنے آتے رہیں گے۔ سامیہ کی ماں نے آخری بار روتے ہوئے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور اسے وہیں چھوڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اب شاید وہ کبھی اپنی بیٹی کو اس اصل روپ میں نہ دیکھ پائیں گی۔ اگلی صبح گرو نے سامیہ کے لمبے گھنے بالوں کو کاٹ کر عجیب سی شکل دے دی۔ اس کے چہرے پر سستا اور بھدا میک اپ تھوپ دیا گیا اور اسے خواجہ سراؤں جیسے لباس پہنا دیے گئے۔ سامیہ جو کل تک یونیورسٹی کی شہزادی تھی، آج ایک گوشے میں بیٹھی اپنی نئی اور بدصورت پہچان پر آنسو بہا رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ سامیہ کے محلے کی خاموشی گاڑیوں کے ٹائروں کی چنگھاڑ اور بوٹوں کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ زریاب داد، جس کے چہرے پر رات بھر کو بے خوابی اور جنون کے سائے تھے، ٹھوکر مار کر گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اسے امید تھی کہ وہ سامیہ کو وہیں سہمے ہوئے پائے گا، مگر گھر میں سامیہ نہیں تھی۔ زریاب داد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، پاگلوں کی طرح شہر میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے پاس سامیہ کے والدین سہمے ہوئے بیٹھے تھے، مگر ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو اپنی اولاد کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ زریاب نے دھاڑتے ہوئے سامیہ کے باپ کا گریبان کھینچا۔ لگتا ہے تم لوگ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ بتاؤ میری سامیہ کہاں ہے؟ سامیہ کے والد فاروق صاحب تلخی سے ہنسے۔ تمہیں کیا لگتا ہے زریاب داد کہ میں اتنی آسانی سے اپنی بیٹی کا سودا کر دوں گا؟ کبھی نہیں ملے گی تمہیں وہ۔ ان کا ہنسنا زریاب کے اندر آگ لگا گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی گن نکالی اور فاروق صاحب کی پیشانی پر رکھ دی۔ میں نے کہا بتاؤ کدھر ہے وہ؟ میرا صبر ختم ہو رہا ہے۔ فاروق صاحب نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کہا نا کہ نہیں بتاؤں گا، جو کرنا ہے کر لو، مار دو مجھے، جان سے مارنا تمہارے لیے کوئی نئی بات تو نہیں، مگر مر کر بھی میں تمہیں اپنی بیٹی کا پتہ نہیں دوں گا۔ زریاب نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے مر جاؤ گے؟ تم لوگ زریاب داد سے اس کی سب سے پسندیدہ چیز دور نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی چیز نہیں ہے، میری بیٹی ہے، وہ جیتا جاگتا انسان ہے۔ فاطمہ بیگم، سامیہ کی ماں، نے پہلی بار زریاب کے سامنے اونچی آواز میں بات کی۔ جب سے زریاب ان کے گھر آنا شروع ہوا تھا، وہ ہمیشہ اس کے خوف سے سہم جایا کرتی تھی، مگر آج ایک ماں کی ممتا نے اسے جرأت دے دی تھی۔ او ہو ساسو ماں! زریاب نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ مانتا ہوں جیتا جاگتا انسان ہے، تبھی تو اس کے لیے پاگل ہو رہا ہوں۔ دیکھو کل میری شادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سامیہ اس سے پہلے مجھے مل جائے۔ جب تمہاری شادی ہے تو ہماری بیٹی کا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنی شادی کرو، جاؤ جا کر اپنی شادی کرو۔ فاطمہ بیگم تڑپ کر بولی، نہیں نہیں، آپ شاید سمجھ نہیں رہی ہیں، جو سکون مجھے سامیہ کے ساتھ مل سکتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ یہ جو کل شادی ہو رہی، یہ تو صرف نام کی شادی ہے، اصل شادی تو میں آپ کی بیٹی کے ساتھ ہی کروں گا، کیونکہ مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور اسی عالم میں اس نے غصے سے 3-4 گولیاں سامنے پڑے صوفے پر اتار دی۔ فاطمہ بیگم نے گھبرا کر اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا۔ فاروق صاحب نے دبی آواز میں کہا، فاطمہ بیگم بے فکر رہیں، سنا ہے نا کہ بھونکنے والے کتے کاٹا نہیں کرتے، وہی حال اس کا ہے۔ یہ ہمیں کبھی نہیں مار سکتا، کیونکہ اگر ہمیں مار دیا تو اسے سامیہ کبھی نہیں ملے گی۔ زریاب کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی تھی۔ وہ پلٹا اور سرد لہجے میں بولا، یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی کہ آپ کو مارنے کے بعد مجھے سامیہ نہیں ملے گی، وہ چاہے پاتال میں چھپ کر بیٹھی ہو، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس نے اپنے خاص آدمی اصغر کی طرف اشارہ کیا، انہیں لے جاؤ یہاں سے، کسی ایسی جگہ قید کرو جہاں پرندہ بھی پر نہ مار سکے، ذرا ان سے پوچھو اور تب تک نہیں چھوڑنا جب تک یہ سامیہ کا پتہ نہ اگل دے۔ اصغر انہیں زبردستی گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا، جبکہ زریاب اکیلا اس خالی گھر میں کھڑا دیواروں کو گھور رہا تھا۔ سامیہ!
تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو، سامنے آ جاؤ ورنہ میں سب کچھ راکھ کر دوں گا۔ وہ دھاڑا اور غصے میں اپنے ہی بال نوچتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ شہر کے ایک دور آفتادہ کونے میں سامیہ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے سامنے گرو بیٹھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سامیہ کا وہ حسین سراپا اب ایک بھدے اور مردانہ طرز کے لباس میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھوپا گیا ضرورت سے زیادہ میک اپ اس کے اصل حسن کو مسخ کر رہا تھا۔ سن رہی لاڈو؟ گرو نے اس کی ٹھوری تھام کر کہا، آج سے تو سامیہ نہیں ہے، آج سے تو ایک خواجہ سرا ہے جس کا نام لاڈو ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو اپنی یہ آواز اور یہ آنسو بھولنے ہوں گے، تجھے ناچنا سیکھنا ہوگا، محفلوں میں جانا ہوگا۔ سامیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، گرو میں یہ نہیں کر سکتی، میں کیسے کسی کے سامنے ناچوں گی؟ کرنا پڑے گا بچی، اگر وہ زریاب تجھے پہچان گیا تو تیرے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈھو لے گا۔ گرو نے اسے سمجھایا۔ اگلے ہی دن گرو کے پاس سے ایک بڑا آرڈر آیا۔ زریاب داد کی مہندی کی محفل تھی اور وہاں ناچنے والوں کی ضرورت تھی۔ گرو نے ایک بڑا رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سامیہ کو آزمانا چاہتی تھی اور یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا زریاب اسے اس روپ میں پہچان پاتا ہے یا نہیں۔ مہندی کی محفل میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ زریاب داد اونچے اسٹیج پر بیٹھا بے زار نظروں سے ہجوم کو دیکھ رہا تھا اور گرو اپنی ٹولی کے ساتھ داخل ہوئی جس میں سامیہ بھی شامل تھی۔ سامیہ کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زریاب کی نظر سیدھی اس کے دل کے پار جا رہی ہوں۔ محفل شروع ہوئی، ڈھولک کی تھاپ پر ناچ شروع ہوا۔ سامیہ ایک کونے میں کھڑی تھی جب زریاب کا ایک دوست نشے میں دھت اس کے پاس آیا۔ واہ، اتنے حسین خواجہ سرا پہلی بار دیکھا ہے، تم ناچ کیوں نہیں رہی؟ وہ لڑکیاں سامیہ کے چہرے کے قریب ہوا۔ سامیہ بری طرح گھبرا کر پیچھے ہوئی، اسی ڈر تک کہ کہیں اس کی آواز اس بے نقاب نہ کر دے۔ اسی لمحے زریاب کی نظر اس کونے میں پڑی۔ اسے وہ خواجہ سرا کچھ عجیب لگا۔ اس کے وجود کی تراش خراش کسی عام ناچنے والے جیسی نہیں تھی۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا اور سامیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سامیہ کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ کون ہو تم؟ زریاب نے سامیہ کے بالکل سامنے آ کر پوچھا۔ سامیہ نے سر جھکا لیا، اس کے آنسو میک اپ کی تہوں کے نیچے بہہ رہے تھے۔ گرو فوراً بیچ میں آ گئی۔ سرکار یہ نہیں ہے، ابھی شرماتی ہے، لاڈو ناچ کے دکھا صاحب کو۔ سامیہ نے لرزتے ہوئے قدم اٹھائے۔ اسے اپنے ماں باپ کی نصیحت یاد آئی کہ اسے زندہ رہنا ہے۔ وہ ناچنے لگی مگر اس کے رقص میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک تڑپ تھی۔ زریاب اسے دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے اس لاڈو کی آنکھیں اسے کسی کی یاد دلا رہی ہیں، مگر وہ پہچان نہ سکا کہ یہ وہی سامیہ ہے جس کے لیے وہ شہر بھر میں آگ لگا چکا ہے۔ گرو اسے واپس لے آئی مگر سامیہ جانتی تھی کہ وہ آگ کے دریا سے گزر رہی ہے۔ زریاب کی دیوانگی اور سامیہ کی نئی مجبور زندگی اب ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں کسی بھی لمحے سچائی کا دھماکہ سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ حویلی میں نکاح کا وقت قریب تھا۔ شہنائیوں کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور شاہویر داد فخر سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے جو دلہا بنے مسند پر بیٹھا تھا، مگر اس کے ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ زریاب کا دل یہاں نہیں تھا بلکہ سامیہ کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اسی لمحے اصغر، اس کا خاص آدمی، تیزی سے ہجوم کو چیرتا ہوا زریاب کے قریب پہنچا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سر مل گئی، وہ سامیہ اسی گرو کے ٹھکانے پر ہے۔ زریاب کے چہرے پر ایک وحشیانہ چمک آئی۔ وہ جیسے ایک دم زندہ ہو گیا۔ اس نے نکاح خواہ کے سامنے سے اٹھ کر سب کو حیران کر دیا۔ زریاب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نکاح کا وقت ہے۔ شاہویر داد نے غصے سے اسے ٹوکا۔ زریاب نے اپنے باپ کی طرف ایک سرد نظر ڈالی۔ بابا، اس تقریب کو ختم مت کیجیے گا، بس تھوڑی دیر انتظار کریں، میں اپنی اصل دلہن کو لینے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے والد کے احتجاج اور مہمانوں کی حیرت کو پیچھے چھوڑتا ہوا طوفانی رفتار سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی شہر کے اس تاریک حصے کی طرف دوڑی جہاں گرو کا ڈیرا تھا۔ میں بھی کہوں کہ اتنی آسانی سے یہ لڑکا اس شادی کے لیے مان کیسے کیا تھا؟ اس نے آج سب کے سامنے میری بے عزتی کر کے میرا سر نیچے کر دیا ہے۔ شاہویر داد غصے سے چوچے اور بیچو تاب کھا کر رہ گئے تھے۔ آپ سب لوگ بیٹھیں اور محفل کو انجوائے کریں، میرا بیٹا بھی آتا ہوگا۔ انہوں نے تمام مہمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو سب مہمان دوبارہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ شاہویر، یہ کیا تماشا ہے؟ شاہویر کے دوست عطا نے ان کے پاس آ کر دبی آواز سے پوچھا۔ ارے کوئی تماشا نہیں عطا، ابھی نکاح تو اس کا تمہاری بیٹی کے ساتھ ہی ہوگا، تم بے فکر رہو۔ شاہویر داد نے اسے دلاسا دینے والے انداز میں کہا، مگر ان کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی سختی تھی۔
عطا صاحب بس خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ اب سب کو انتظار تھا تو بس دریافت داد کے واپس آنے کا۔ گرو کے ٹھکانے پر خاموشی تھی۔ سامیہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی اپنے نصیب پر رو رہی تھی۔ اچانک دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور زریاب داد اپنی گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سامیہ! زریاب کی آواز یہ غلیظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ گرو نے ہمت کر کے راستہ روکنا چاہا۔ صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی سامیہ نہیں ہے، یہاں سب میرے بچے ہیں۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ لاشیں گننا مشکل ہو جائیں گی۔ زریاب نے گرو کو دھکا دیا اور دیوانہ وار کمروں میں سامیہ کو ڈھونڈنے لگا۔ سامیہ باہر آ جاؤ، میں جانتا ہوں تم یہیں ہو۔ سامیہ اندر ایک بوسیدہ پردے کے پیچھے چھپی کانپ رہی تھی۔ اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا مگر زریاب نے اپنی گن نکالی اور اسے گرو کی پیشانی پر رکھ دیا۔ سامیہ، اگر تم 3 تک گننے سے پہلے باہر نہیں آئی تو اس گرو کا بھیجا دیوار پر لگا دوں گا۔ زریاب کی گرجدار آواز نے سامیہ کا حوصلہ توڑ دیا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ پردے کے پیچھے سے باہر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر زریاب ایک لمحے کے لیے سن رہ گیا۔ کٹے ہوئے بال، چہرے پر تھوپا گیا سستا میک اپ اور وہ مردانہ نما لباس، اس کی شہزادی کو کس حال میں پہنچا دیا گیا تھا۔ زریاب نے گرو کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ یہ کیا حال کیا تم نے میری سامیہ کا؟ کس کی ہمت ہوئی اس کے بال کاٹنے کی؟ گرو روتے ہوئے زریاب کے پیروں میں گر گئی۔ صاحب، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، یہ بچی بہت معصوم ہے، اسے چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اس کی ماں اسے میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی تاکہ وہ محفوظ رہے، اسے بخش دیں۔ زریاب نے ایک زوردار ٹھوکر اسے ماری۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ یہ سامیہ ہے، میری ضد، میرا جنون۔ اس نے سامیہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ سامیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور پلٹ پلٹ کر گرو کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے اسے پناہ دی تھی، مگر زریاب کی گرفت لوہے جیسی مضبوط تھی۔ چلو میرے ساتھ سامیہ، آج تمہارا نکاح زریاب داد کے ساتھ ہوگا اور کوئی طاقت تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکے گی۔ وہ اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے گرو اور اس کے ساتھی بے بسی سے گرد اڑاتی گاڑیوں کو دیکھتے رہ گئے۔ سامیہ کی سسکیاں گاڑی کے اندر گونج رہی تھی مگر زریاب کے چہرے پر ایک شیطانی سکون تھا۔ اس نے اسے حاصل کر لیا تھا۔ زریاب داد نے سامیہ کو حویلی لانے سے پہلے ہی اپنی جیت مکمل کر لی تھی۔ وہ اسے براہ راست ایک سنسان مسجد میں لے گیا جہاں اس کے آدمیوں نے ایک مولوی صاحب کو پہلے ہی تیار کر رکھا ہوا تھا۔ سامیہ کا حلیہ ابھی بھی کسی خواجہ سرا جیسا تھا۔ گنگ صدمے کی حالت میں بیٹھی رہی۔ اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی کیونکہ زریاب کی گن کے دہانے اس کے والدین کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ نکاح پڑھائیے مولوی صاحب، زریاب نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ جب اعجاب و قبول کا مرحلہ آیا تو سامیہ کے لبوں سے نکلی ہوئی آواز میں زندگی نہیں تھی بلکہ ایک مرتی ہوئی روح کی چیخ تھی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی زریاب نے نکاح نامہ لیا اور سامیہ کو لے کر سیدھا اس مقام پر پہنچا جہاں اس کے والدین قید تھے۔ دروازہ کھلتے فاروق صاحب اور فاطمہ بیگم کی نظریں اپنی بیٹی پر پڑی۔ وہ اسے اس حال میں دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ زریاب نے سامیہ کا ہاتھ پکڑ سے فضا میں بلند کیا۔ دیکھو، تمہاری بیٹی سے میں نے نکاح کر لی ہے۔ تم نے اسے مجھ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اسے چھپایا، اس کی پہچان بدل دی، لیکن زریاب داد سے اس کی ضد کوئی نہیں چھین سکتا۔ آج سے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، قانونی طور پر بھی اور جنونی کی حد تک بھی۔ ہاں، اگر کبھی دل کرے تو آ کر اپنی بیٹی سے مل لینا، میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ فاطمہ بیگم بھاگ کر سامیہ کے گلے لگ گئیں۔ مجھے معاف کر دینا میرا بچی، میں تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکی۔ سامیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، میری تقدیر ہی۔ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ زریاب نے جھٹکے سے سامیہ کو ان سے الگ کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ بس بہت ہو گئی ہمدردی ساسو ماں، اب آپ اس کے اتنی قریب نہیں آ سکتی، یہ صرف میری ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ اس نے گارڈز کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو باحفاظت گھر چھوڑ دیا جائے۔ سامیہ کے والدین بے بسی اور آرزو کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے ہار چکے ہیں جو قانون اور جذبات دونوں سے آزاد ہے۔ زریاب سامیہ کو حویلی لے جانے سے پہلے شہر کے مہنگے ترین بیوٹی پارلر لے گیا۔ اس نے پارلر کی مالک کو صاف کہہ دیا، مجھے میری شہزادی اپنے اصل روپ میں چاہیے۔ اس کا یہ بھدا میک اپ اور کٹے ہوئے بال ایسے چھپاؤ کہ کسی کو بھی شک نہ ہو کہ یہ پچھلے چند گھنٹے کہاں تھی۔
2 گھنٹے کے بعد جب سامیہ باہر آئی تو اس کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ نکھر چکا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا روسی جوڑا پہنا ہوا تھا، سر پر بالوں کی ایکسٹینشنز اور ماتھے پر جھومر اس کے وقار میں اضافہ کر رہے تھے۔ زریاب اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا، وہ اب ایک خواب لگ رہی تھی۔ زریاب نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اس کا یوں اس سے پیچھے ہونا زریاب کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ دیکھو تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، دیکھو تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں ایسے نہ ڈرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تم سے دور رہوں؟ وہ اپنے قدم پیچھے لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے دور ہوں تم سے، بس مجھ سے مت ڈرو۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ وہ اس سے نہ ڈرے، مگر سامیہ کی آنکھوں میں آنسو لیے بس سر جھکا کر کھڑی تھی۔ چلو، زریاب نے اس کا راستہ چھوڑتے ہوئے کہا تو سامیہ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھانے لگی۔ سامیہ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، زریاب نے اس کا لہنگا پیچھے سے تھام لیا۔ اس کے غائر سے منظر دیکھ کر حیرت زدہ تھے اور اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ انسان جو اپنے چھوٹے موٹے کام بھی نوکروں سے کروایا کرتا تھا، آج ایک لڑکی کے پیچھے اس کا بھاری لہنگا اٹھائے چل رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی حویلی کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ جب زریاب حویلی پہنچا تو وہاں سب مہمان اور شہویر داد بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی زریاب نے سامیہ کے ساتھ ہال میں قدم رکھا، وہاں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ عطا صاحب کی بیٹی جو دلہن بنی بیٹھی تھی، زاروں قطار رونے لگی۔ یہ کیا تماشا ہے زریاب؟ شہویر داد دھاڑے، تمہارا نکاح یہاں ہونا تھا اور تم اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ زریاب نے خاموشی سے سامیہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ بابا، تماشا ختم ہو گیا ہے، میں نے نکاح کر لیا، یہ میری بیوی ہے، سامیہ زریاب داد۔ شہویر داد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا، تم نے میری سیاست، میری عزت مٹی میں ملا دی۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر کچھ کہنے والے تھے کہ ایک روب دار آواز پورے ہال میں گونجی، بس کر دیں شاویر صاحب، بہت ہو گیا آپ کا شور۔ سب نے مڑ کر دیکھا، شہویر داد کی بیگم زریاب کی ماں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ان کی اپنی پستول تھی جسے انہوں نے سب کے سامنے لہرا کر فضا میں ایک خاموش خوف پیدا کر دیا۔ شہویر داد جو پوری دنیا کو ڈراتے تھے، اپنی بیوی کی آواز پر ساکت رہ گئے۔ بیگم، تم دیکھ رہی ہو اس نے کیا کیا ہے؟ شہویر نے بے بسی سے کہا۔ زریاب کی ماں نے مسکرا کر اپنے بیٹے اور سامیہ کو دیکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے بزدلوں کی طرح سمجھوتا نہیں کیا، اس سے یہ لڑکی پسند تھی، اس نے شادی کر لی، بس بات ختم۔ رہی بات سیاسی تقریب کی تو ہم ایک بار پھر جشن رکھ لیں گے، میرے بیٹے کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ انہوں نے اپنی گن کو گھمایا اور ہال میں موجود تمام مہمانوں اور سیاسی لیڈروں پر نظر ڈالی۔ اگر اب بھی کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ سامنے آئے اور مجھ سے بات کرے۔ ان کے دبدبے اور خاندان کے خونی مزاج سے ہر کوئی واقف تھا۔ سب خاموش رہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے سامنے زبان کھولے۔ عطا صاحب غصے سے کھڑے ہوئے۔ شاویر، آج تم نے میرا سر نیچے کیا ہے، یاد رکھنا آج کے بعد ہمارا سیاسی رشتہ ختم، اب ہمیں کبھی دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئے، جس کا مطلب تھا کہ شہویر داد کا ایک بڑا سیاسی ستون گر چکا تھا۔ شہویر داد نے بے بسی سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس ایک فیصلے کی وجہ سے ان کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ زریاب نے طنزیہ انداز میں اپنے باپ کی طرف دیکھ کر دانت نکالے اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر سر جھکایا۔ دیکھا جائے، مجھے معلوم تھا کہ میری ماں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی ملیں گی۔ آپ کی سیاست آپ کو مبارک، مجھے میری سامیہ مل گئی۔ زریاب سامیہ کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ حویلی میں موجود لوگ ابھی تک اس غیر متوقع طوفان کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے۔ سامیہ کے لیے یہ ایک قید تھی، مگر زریاب کے لیے یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ زریاب جب سامیہ کو لے کر اپنے کمرے کے سامنے پہنچا تو سامیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک حویلی کے ماحول اور زریاب کی ماں کے ہاتھ میں پکڑی گن کے خوف سے کانپ رہی تھی، اس لیے وہ زریاب کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا بھاری دروازہ کھلا، سامیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کمرے کی دیواروں پر پینٹنگز لگی ہوئی تھیں اور وہ سب سامیہ کی تھیں۔ کہیں وہ مسکرا رہی تھی، کہیں وہ گہری سوچ میں تھی، اور کہیں اس کی وہی جھیل جیسی آنکھیں کینوس سے اسے جھانک رہی تھی۔ تصویر کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تمام تصویریں بھی آویزہ تھیں جو زریاب نے چھپ کر یونیورسٹی میں لی تھی۔ سامیہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ ایک انسان اسے پانے کے لیے اس حد تک جنون کا شکار ہو سکتا ہے۔ سامیہ،
مجھ سے ڈرو نہیں۔ زریاب نے اس کی حیرت بھری نظروں کو دیکھ کر نرمی سے کہا، میں نے یہ سب کچھ تمہیں پانے کے لیے کیا۔ دیکھو، میں تم سے دور کھڑا ہوں، بالکل دور۔ سامیہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی اور کمرے کے ایک کونے میں سمٹ گئی۔ زریاب نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا اور اسے مزید ہراساں نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم آرام سے یہاں سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، جہاں کی الماریاں سامیہ کے لیے پہلے ہی بھری جا چکی تھیں۔ وہاں ہر رنگ کے نفیس جوڑے، قیمتی جوتے اور ریشمی حجاب قرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب تمہارا ہے سامیہ، تم ان میں سے جو چاہو پہن سکتی ہو، میں نے تمہاری پسند کا ہر خیال رکھا ہے۔ زریاب نے اسے سب دکھایا اور پھر آہستگی سے باہر نکل گیا۔ تم آرام سے چینج کر لو، میں باہر ہوں، جب تم سکون سے سو جاؤ گی تب میں آؤں گا۔ سامیہ ساکت کھڑی ان چیزوں کو دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ ایک شخص جو ہر باہر کی دنیا کے لیے اتنا شفاف ہے، وہ اس کے لیے اتنا حساس کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے الماری سے ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور فریش ہونے کے بعد بستر پر لیٹ گئی۔ زریاب جب واپس آئے تو وہ صوفے پر بیٹھ کر بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی فتح کو چھوئے، اسے سینے سے لگائے، مگر سامیہ کی آنکھوں کا وہ ڈر اسے روک گیا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور صوفے پر ہی آنکھیں موند لی۔ شاہویر داد ہال میں کھڑے دھاڑ رہے تھے اور ان کا غصہ پورے گھر کو لرزا رہا تھا۔ جیسے ہی زریاب سامیہ کا ہاتھ پکڑے نیچے اترا، شاہویر داد کی نظر ان پر پڑی۔ زریاب، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت اس گھر سے نکال دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ شاہویر داد نے غصے سے چلایا۔ سامیہ خوف سے کانپنے لگی اور زریاب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ زریاب نے فوراً سے اپنی ڈھال اسے میں لے لیا اور اپنے باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ بابا، یہ میری بیوی ہے، زریاب داد کی عزت، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے ڈرائیں۔ زریاب کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جس نے شاہویر داد کو بھی ایک پل کے لیے خاموش کر دیا۔ مجھے اس کا ڈرنا بالکل پسند نہیں ہے، وہ پہلی مجھ سے ڈرتی ہے اور میں اسے اس خوف سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا کہ زریاب داد اپنا دشمن نہیں دیکھتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سامیہ نے حیرت سے زریاب کے پشت کو دیکھا۔ سب کے سامنے وہ اسے تحفظ دے رہا تھا، اسے ایک ملکہ کی طرح پیش کر رہا تھا۔ اس لمحے سے زریاب سے ڈر نہیں لگا، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا۔ سب کے سامنے وہ اس کا سہارا بن گیا تھا، حالانکہ وہ اس کے جنون سے خوفزدہ ہے۔ شاہویر داد نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا جس نے ایک لڑکی کی خاطر اپنی سیاست اور اپنے باپ دونوں کو چیلنج کر دیا تھا۔ زریاب نے سامیہ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما اور اسے ناشتے کی میز کی طرف لے گیا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اب سامیہ کے اور اس کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ حویلی کے دن اب سامیہ کے لیے اتنے بھیانک نہیں رہے تھے جتنے اس نے تصور کیے تھے۔ زریاب کی ماں، جو خود ایک باوقار اور با اقدار اور روب دار خاتون تھی، سامیہ سے بہت محبت سے پیش آتی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہویر داد جس چیز سے نفرت کرتے وہ ان کی پسند بن جاتی ہے۔ شاید وہ سامیہ کی معصومیت میں اپنی جوانی دیکھتی تھی۔ شاہویر داد نے بھی زریاب کے دو ٹکے رویے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی۔ زریاب کا رویہ سامیہ کے ساتھ کسی ملکہ جیسا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا، یہاں تک کہ اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے لباس کے رنگوں تک ہر چیز زریاب خود طے کرتا۔ سامیہ اکثر حیرت سے اسے دیکھتی کہ وہی انسان جو باہر کی دنیا کے لیے ایک شفاف وڈیرا اور سیاست دان ہے، اس کے سامنے آتی ہی کتنا موم ہو جاتا ہے۔ زریاب کی اسی عقیدت اور بے پناہ خیال رکھنے والی عادت نے آہستہ آہستہ سامیہ کے دل کی برف پگھلانا شروع کر دی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ زریاب کا جنون اسے تکلیف دینا نہیں بلکہ اسے اپنا بنانا تھا۔ زریاب ہنسی معلوم صوفے پر لیٹا ہوا تھا اور سامیہ بستر پر۔ اچانک کمرے کے ایک کونے میں کسی چیز کی آہٹ ہوئی۔ سامیہ نے آنکھیں کھولی تو ایک چھوٹا سا چوہا فرش پر دوڑتا ہوا نظر آیا۔ سامیہ، جو بچپن سے ان چیزوں سے شدید ڈرتی تھی، ایک دم بدحواس ہو گئی۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور وہ بنا سوچے سمجھے بستر سے اتر کر سیدھی صوفے پر بیٹھے زریاب کے پاس جا پہنچی۔ زریاب جو ابھی کچی نیند میں تھا، سامیہ کے اچانک قریب آنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا سامیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے فکر مندی سے سامیہ کے لرزتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ وہاں چوہا ہے زریاب۔ سامیہ نے اس کے کندھے سے لگتے ہوئے سرگوشی کی۔ زریاب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اسے سامیہ کا یوں خود اس کے پاس آنا اور اسے پکارنا اپنی تمام محنتوں کا صلہ لگا۔ اس نے نرمی سے
سامیہ کو صوفے پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تم یہاں میرے پاس محفوظ ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ سامیہ کو جب اپنی حالت کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر زریاب نے اس کی گرفت ڈھیلی نہ کی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سامیہ نے زریاب کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب وحشت نہیں بلکہ ایک اتھاہ سمندر جیسی محبت تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ زریاب کا بدلتا ہوا رویہ اسے اس کی طرف مائل کر رہا ہے۔ وہ انسان جو اس کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتا تھا، اب اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ زریاب نے آہستہ سے سامیہ کے قریب ہوا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ سامیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس بار وہ ڈر کے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی، جو زریاب کے لیے اس کی خاموش رضامندی کا پیغام تھا۔ زریاب کا دل جیت کی خوشی سے لبریز ہو گیا۔ اس نے سامیہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سامیہ کہ میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، میری روح کا حصہ ہو۔ سامیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے اب زریاب کی قربت میں وہ سکون مل رہا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس رات زریاب کے جنون کو اس کی منزل مل گئی اور سامیہ کے خوف کو ایک مضبوط سہارا۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت شروعات تھی، جہاں سے تمام دوریاں مٹ گئی اور صرف محبت باقی رہ گئی۔